قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، اعلموا یقین کر لو، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، اور کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے۔ بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ دیکھو، ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے، تو عین ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑ ہوگی، ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو، لوگوں کو اس سے کیا ہو، چڑھو۔ کوئی دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے، آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بغض ہو، اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، دھوکے باز۔ لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے، تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کہو گے یار اس سے لین دین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے، کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے، تو پیسوں کے لین دین میں آپ کیا ہو جاؤ گے، ہوشیار۔ تو یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے، حقیقی کل کوئی اور ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز، اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو، آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے، تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہتے کہ یہ دھوکے باز ہے، آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے۔ بدنام نہ بھی ہو، ایک شخص بھی کہہ دے گا نا، آپ ہوشیار ہو جاؤ گے۔ اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دھوکہ دینے والی ہے، دھوکہ دینے والی۔ اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، اور پھر میں مزے اڑاؤں گا۔ نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی، یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے، بے وقوف بنا رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زینت کا لفظ استعمال کیا، زینت۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں، یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں۔ خوب اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ فیشن کو۔ کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جاتا ہے نا، تو کیا مطلب، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کو زیور سے آراستہ کر کے، ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بہرحال خوبصورت بنانے کی کوشش، بولو بھائی، کی جاتی، چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو۔ اس سے بحث بیوٹی پارلر والوں کو نہیں ہوتی۔ زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی، بولو نا، کوشش۔ حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو، دیکھنے میں بہرحال، بولے نا بھائی، اچھی لگے۔ تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض، زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، اچھا ہے نہیں، یہ لگے گا بہت اچھا، لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا؟ پھر چھوڑ دیں اس کو؟
بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا، بہرحال اب کیا کریں، ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا، اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں، چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ نہ نہ، چھوڑو نہیں. میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو، لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی، لہذا اس کو دل دینے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. تو آپ ہر چیز پہ فرق کر رہے ہو، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں. یہ جو آپ کے نام آپ کو گھر ملا ہوا ہے، اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں مرو گے، یہ گھر آپ کے وارثوں کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. اور مرنا بہت قریب ہے، 10 12 15 16 سال کی کہانی ہے. 60 سال میں انسان ذاتی گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے اکثر، اور 60 سال کے بعد موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے دروازہ کھولو اور میں تمہاری روح نکالوں. یہی بات پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صحت، یہ تمہاری عزت، یہ تمہاری دولت اگرچہ تمہاری ہے مگر یہ حقیقت میں تمہاری نہیں ہے. اس کے جو ڈاکومنٹس تمہیں دیے گئے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں، جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی، آپ کی. بولو بھائی، خود بھی اندر، گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں، آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے، اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی، ایک ادھر بھی بنا لی، اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں، آپ کا فیوچر بہت روشن، بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے. اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی، اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے. آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی، اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل، بولو بھائی، نہیں ہے. ایک سیکنڈ لگے گا، جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے، وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے ایک سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو. کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ. یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو؟ اپنے قبضے میں، کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے، غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی، اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو، تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ، بولو بھائی، نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں، ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے. پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے، بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی، لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر، صحیح ہے نا؟ شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا، کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے، بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر، تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، بہت بہترین تعلقات اللہ سے چل رہے ہیں آپ کے، کہ موت کے فرشتے سے آپ نے دوستی لگا لی، اور جب فرشتہ آئے آپ یہ کہیں کہ یار فی الحال میرا جانے کا موڈ نہیں ہے، تو پھر تو بھائی آپ دل لگائیں دنیا سے، فخر کریں میرا گھر میری گاڑی. بتاؤ کوئی کسٹم چوری والی گاڑی جس کے ڈاکومنٹس نہ ہو، اس گاڑی پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ چمن سے لے آئے آپ گاڑی، دنیا کو بتا رہے میری گاڑی میری گاڑی، لوگ تھپڑ ماریں گے نا کھینچ کے، بولیں گے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں، یہ تیری گاڑی، ابھی تو سڑک پہ لے کے نکلے گا فوراً پکڑا جائے گا.
शो मारने के लिए रक्षा हो ना अपना जाती, उस पे इंसान शो मारे, अच्छा लगता है। और ऐसी गाड़ी जो किसी भी वक्त आप भी पकड़े जा सकते हैं, गाड़ी भी पकड़ी जा सकती है, उसको तो इंसान छुपाता रहेगा। बिल्कुल यही हमाकत आज का इंसान कर रहा है। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पैसे, मेरा अकाउंट, मेरी तनख्वाह, मेरा ग्रेड। मैं तो हर किस्म के लोगों से मिलता हूं ना, सुबह शाम, बास बेचारे आके इसी गम में रहते हैं, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं। मैं कहता हूं भाई अच्छा है, 5-6 साल रह गए, अभी टहलने वाले हो आप। जो आपके एज है और जो आपका हिसाब लग रहा है, उससे लग रहा है कि अब आप दुनिया से अनकरीब जाने वाले। गलत चीज से मोहब्बत करोगे कि तो फ्री फोकट की टेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो ना भाई। भाई आपने चमन से गाड़ी, कोई चमन वाला बयान सुन रहा है तो माजरत यार, वो मिसाल चमन की आ गई थी सामने, वरना कोयटा से भी आती हैं ऐसी गाड़ियां, वजीरिस्तान से भी आती हैं। वो मिसाल चमन की आ गई क्योंकि वहां एक दफा किसी ने मुझे बताया कि गाड़ी मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कागज नहीं होंगे। मैंने कहा अपने पास रख ले भाई उस गाड़ी को। तो वो चमन की इसलिए मिसाल ज़हन में आ गई। दूसरा, चमन में मेरा एक शागिर्द है, वो लोग 30 भाई बहने हैं, तो वो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है चमन, 30 माशाल्लाह भाई। तो वो पिछले साल मिलने के लिए आए। मैंने कहा आप कितने हो गए? कह रहे हैं 32 हो गए, और 18 बेटे 18 बेटियां माशाल्लाह, और वो पूरे पले पलाए माशाल्लाह, इतने लंबे तड़ंगे। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो खुराक नहीं मिलेगी। तो मेरा इरादा है उनको ले आके मैं दिखा दूं, देखो इसको खुराक मिली है तो पठान है माशाल्लाह, वो इतना कद होगा उसका। तो और उसकी भी अब्बा ने शादी कर दी माशाल्लाह। तो पोते पोतियां पोते नवासे तो माशाल्लाह। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ, अपने घर से इतने वोट मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो एक शख्स के 20-25 बच्चे थे ना, तो किसी ने कहा फैमिली प्लानिंग वाले आए नहीं तुम्हारे घर? उन्होंने कहा आए थे, स्कूल समझ के वापस चले गए। आए थे स्कूल समझ के वापस चले गए। खैर, तो अब आप मुझे बताओ कि एक गाड़ी वहां से आई है, खरीदी आपने, और आपको उससे गाड़ी से मोहब्बत हो गई। अब आप उसको रोड पे लेके निकल रहे हो, डर रहे हो कि पुलिस वाला ना रोक ले, और इतनी मेरी महंगी गाड़ी और इतनी मोहब्बत उससे। तो ये जो टेंशन आपको हो रही है, स्ट्रेस और टेंशन, ये अल्लाह की तरफ से है या आपकी अपनी पैदा करदा टेंशन है? बोलो ना भाई। भाई आपकी पैदा करदा है, और इस टेंशन का किसी के पास इलाज नहीं है। जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे ना, वो खुद इस टेंशन में मुब्तला होगा। और हैं, मैंने बहुत से नफ्सियाती डॉक्टर पागल होते देखे टेंशन से। अंग्रेज के पास टेंशन का हल है ही नहीं, वो टैबलेट खिला के सुला देगा आपको बस। जब सो गए तो फिर तो ख्वाब अच्छा आ गया तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ख्वाब बुरा आया तो सोते हुए में भी टेंशन होगी आप, और ख्वाब अल्लाह के कंट्रोल में, आपके हाथ में नहीं है। तो सुला सुला के टेंशन दूर करते हैं वो। हमने तो जागती हालत में टेंशन दूर करनी है ना भाई। इसका हल सिर्फ ये है कि भाई तुमने एक ऐसी चीज से दिल लगा लिया और ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर लिया जो तुम्हारी नहीं है, किसी भी वक्त ये तुमसे छीनी जा सकती। तो यही हाल दुनिया के साथ है। यही हाल, जिसके पास किराए का घर है वो इस बात की टेंशन कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है, जिसकी तनख्वाह कम है वो ये टेंशन मेरी तनख्वाह बढ़ती क्यों नहीं है, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है वो ये टेंशन मेरी सेहत अच्छी क्यों। हाँ, पागलों की तरह उसी में सारा दिन खपा देगा वो। और जिसको ये चीजें मिल गई उसको ये टेंशन कि ये चीजें मुझसे छिन ना जाएं, इनमें तरक्की कैसे करूं मैं, पीछे क्यों रह जाऊं मैं लोगों से। तो मेरे भाई, इस टेंशन का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसका हल ये कि टेंशन की जो बेस है उसी को खत्म कर दो। टेंशन की जो बेस है उसको, बोलो भाई, जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ी ली हुई है उसको कहा जाए भाई या तो ये गाड़ी से दिल या तो वापस कर दे जाके, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर इस गाड़ी से दिल न लगा। इस गाड़ी को एक डब्बा समझ के चलाओ बस। सही है? क्या समझ के चलाओ? डब्बा है, मिट्टी है, खिलौना है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा एसी, हवा आ रही है, बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा नहीं आएगी, बंद हो जाएगी ये। तो थोड़ा सा गर्मी का आदी भी, क्या ख्याल है भाई? थोड़ा सा गर्मी की आदत भी रहनी चाहिए और रक्षे की आदत भी होनी चाहिए। कहीं ये गाड़ी मुझसे छिन न जाए तो फिर तो मैं बिल्कुल रोड पे आ जाऊंगा। तो कभी कभार चिंची में सफर भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह का अपने आप को आदी बनाएगा तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। जब तक गाड़ी छीनेगी नहीं, मजे करेगा, छिन जाएगी तो बोलेगा कौन सा अपनी गाड़ी थी भाई, क्या ख्याल है,
کون سا اپنی تھی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے.